حضرت یحییٰ رازی آپ فرماتے ہیں، اور کشف الماجوب میں حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو یحییٰ ہیں۔ کتنے یحییٰ ہیں؟ دو، ایک نبیوں کے اندر، ایک ولیوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھا گیا خاندان مصطفیٰ کے متعلق کچھ بتائیں، تو آپ فرماتے ہیں اس خاندان کے متعلق میں کیسے بتاؤں جن کا خمیر نبوت اور رسالت کے پانی سے گوندھا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آٹا آب زمزم کے ساتھ گوندھا جائے اس آٹے جیسا آٹا کوئی نہیں، تو پھر اس خاندان جیسا کون ہو سکتا ہے جن کے خمیر کو نبوت اور رسالت کے پانی میں گوندھا گیا۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما ہیں، وہ مدینہ شریف گنبد خضرا کے اندر جہاں میرے مصطفیٰ کی تربت مبارک ہے، جہاں قبر مصطفیٰ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں حضور آرام فرما ہیں وہ عرش سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے، زمین و آسمان سے افضل ہے، لوح محفوظ سے افضل ہے۔ عزیز دوستو، جہاں مصطفیٰ آرام فرما ہیں وہ زمین کا ٹکڑا اگر اتنا افضل ہے تو حسین تو وہ ہے جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کتنے سونے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے حسن کے دو حصے ہیں، حضور کے حسن کے دو حصے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک حصے کا نام حسن ہے، دوسرے حصے کا نام حسین ہے۔ کیا بات ہے! ایک نا شامی مدینہ شریف میں آیا تو اس نے امام حسن کو دیکھا، صاحب وہ بڑا حیران ہو گیا اور اہل مدینہ سے کہنے لگا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد اجے بھی سونے سونے بندے مدینے چ رہندے ہیں۔ سبحان اللہ، یار کیا کہیں، اس کی آنکھوں پہ قربان جائیں، اس شامی کی سوچ پہ قربان جائیں، اس کے ادراک پہ قربان جائیں، اس کے شعور پہ قربان جائیں۔ کہنے لگے یار حضور پاک کا تو وصال ہو گیا ہے، کیا حضور کے بعد بھی سونے سونے بندے مدینے میں رہتے ہیں؟ یہ جو خوبصورت چہرے والا بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ تو ایک عربی نے جواب دیا، شامی صاحب یہ اسی نبی کا نواسہ ہے، یہ امام حسن ہے۔ حضور کے حسن کے دو حصے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ ایک دن نا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے اور اعلان کرنے لگے، شبیہم بن نبی، شبیہم بن نبی، شبیہم بن نبی، کہ اے مدینے والو میرے کندھوں پر حسن پیر دیکھو، محمد کی تصویر دیکھو۔ اتنے سونے تھے، اور امام علی مقام کا حسن کیا کہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا بار بار جاتے تھے امام جعفر صادق کی زیارت کرنے کے لیے، بار بار جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا بار بار کیوں آتے ہیں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بیٹے سے نا اس کا باپ نظر آتا ہے، میں امام جعفر صادق سے مصطفیٰ کو دیکھنے آتا ہوں۔ یا اس خاندان کی بات کیا کریں، وہ عیسائیوں کا مسلمانوں سے جب مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا،
تو عیسائی نے کہا تھا بھی لاؤ اپنا کوئی عالم، تو جب امام محمد گئے ہیں مقابلے کے لیے، مناظرے کے لیے، تو عیسائی نے مناظرہ نہیں کیا تھا، عیسائی نے مسلمان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا اور یہ کہا تھا جن مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے ان کا بڑا محمد کتنا سونا ہوگا۔ تو میاں جس محبوب کے غلام اتنے سونے ہیں، جس محبوب کے دیوانے اتنے سونے ہیں، جس محبوب کا کلمہ پڑھنے والے اتنے سونے ہیں، اس محبوب کا خاندان کتنا سونا ہوگا۔ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کے لیے میرے نبی سجدہ لمبا کرتے ہیں؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کے منہ میں میرے مصطفیٰ اپنی زبان دے دیں؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کو کندھوں پر بٹھائیں اور زلفیں پکڑائیں اور مدینے کی سیر کروائیں؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کے لیے جنت سے لباس آئیں؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کا بابا علم کا دروازہ ہو؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کا نانا علم کا شہر ہو؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے عزیز دوستو جن کے گھر میں قرآن نازل ہو؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کے دروازے پہ جبریل امین مسکین بن کے آئے اور روٹیاں مانگے؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، میرے صاحبوں، جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، جیسے حج فرض، اسی طرح ان کی محبت بھی فرض ہے۔ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا لوریاں دینے والی ہوں؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کے پردے کا کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی حیا کیا جائے گا؟ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بنت محمد علی الصراط، آنکھیں بند کر لو، گردنیں جھکا لو، محبوب کی بیٹی فاطمہ الزہرا جا رہی ہے۔ اس خاندان کی شان دوستو کون بیان کر سکتا ہے؟ اس خاندان کی صاحب شان کون بیان کرے جن پر سلام نہ پڑے تو نماز نہیں ہوتی؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کو حضور اپنی چادر میں لے کے بیٹھتے ہیں؟ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کی تربیت کرنے والے مصطفیٰ ہیں؟ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کے لیے میرے مصطفیٰ اپنا ممبر چھوڑ دیتے ہیں؟ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں؟ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جو نیزے پر قرآن پڑھنے والے ہوں؟ ارے میں کیا کہوں، ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کے علی اصغر سے بھی کوئی نہ جیت سکا؟ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ دیکھو دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، گجر آ کے بنے نے، ارائیں آ کے بنے نے، مولوی آ کے بنے نے، ڈاکٹر دنیا آ کے بنے نے، وکیل آ کے بنے نے، گلتی سمجھ آ رہی ہے؟ انجینئر آ کے بنے نے، فلاسفر اتھے آ کے بنے نے، سائنسدان اتھے آ کے بنے نے، گڈیاں دے مکینک اتھے آ کے بنے نے، بندے پیر اتھے آ کے بنے نے، ذاتاں اتھے آ کے بنیاں نے، ایم پی ایم این اتھے آ کے بنے نے، ناظم ایتھے آ کے بنے نے، وزیر مشیر ایتھے آ کے بنے نے، ساری دنیا ایتھے آ کے بنی ہے۔ ایک خاندان ایسا ہے جیڑا ایتھے آ کے نہیں بنیا، جیڑا بن کے آ جائے وہ خاندان خاندان مصطفیٰ ہے۔ عزیز صاحبو، اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جن کو عزت دینے والا اللہ ہو؟ اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے
جن کو فضیلت دینے والا رب ہو، اس خاندان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جو ہے ہی نور، نور ہیں نور ہیں۔ جہاں حضور قدم رکھیں تو وہ نور بن جائے، مدینہ المنورہ جبل نور، جب مٹی پہ قدم رکھیں تو نور، تو جو حضور میں سے ہیں وہ نور نہیں ہوں گے۔ جس کو حضور اپنی بیٹی دے دے، وہ عثمان غنی ذوالنورین، 2 نوروں والے، اس کے گھر حضور کی 2 بیٹیاں، تو جو حضور سے دیکھو اس کے عثمان غنی کے گھر 2 بیٹیاں ہیں تو وہ 2 نوروں والے بن گئے۔ تو حسین، سیدہ فاطمہ، امام حسن، مولا علی ہیں، حضور لکڑی کو میاں ہاتھ لگا دیں تو وہ نور بن جاتی ہے۔ حضور کالے حبشی کے چہرے پر ہاتھ لگا دے، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو جو حسین و منی ہے، جو علی و منی ہے، جو فاطمہ تو بدعت منی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ نور ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ وہ خاندان ہے جس سے تقوی نکلتا ہے، پرہیزگاری نکلتی ہے، ہدایت نکلتی ہے، اور اس خاندان سے نور نکلتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔